آداب، میں ساحل اقبال ہوں۔ خبر اردو پر آج کے اہم موضوعات ہیں۔ جموں و کشمیر کا دورہ کرنے والی پارلیمانی وفد نے لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا میں بھی اپنی رپورٹ پیش کرتے ہوئے اس بات کا سنسنی خیز انکشاف کیا ہے کہ جموں و کشمیر میں تعمیر و ترقی کے منصوبوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں جو رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں وہ رقومات کی عدم دستیابی ہے۔ رپورٹ میں پارلیمانی وفد نے سفارش کی ہے کہ جموں و کشمیر سے سول سیکریٹریٹ تک رقومات فراہم کرنے اور اس سے نچلی سطح تک منتقل کرنے میں مہینے درکار ہوتے ہیں، جس کے نتیجے میں تعمیراتی پروجیکٹ نہ تو وقت پر مکمل ہو پا رہے ہیں اور نہ ہی لوگوں کی سہولیت کے لیے اٹھائے جانے والے اقدامات کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں۔ وفد نے جموں کشمیر کی ترقی میں سڑکوں کی خستہ حالت کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ اس ضمن میں زبانی جمع خرچی کے سوا اور کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے۔ سڑکوں کی کشادگی، نئی سڑکیں تعمیر کرنے یا شاہراہوں کی مرمت کے سلسلے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ اگمینا کنزر کے علاقے میں اس وقت سنسنی کا ماحول پھیل گیا جب ایک پستول بردار نے گرامین بینک کے باہر گولی چلائی اور گرامین بینک شاخ میں داخل ہو کر وہاں موجودہ 2,24,000 روپے لوٹ لیے اور علاقے سے فرار ہو گیا۔ بینک برانچ میں CCTV نصب نہ ہونے کے باعث لٹیرے کی پہچان نہ ہو سکی۔ SDPO کنزر ہلال احمد نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اگمینا کنزر کے علاقے میں پستول بردار نے گرامین بینک کی شاخ سے 2,24,000 روپے لوٹے ہیں۔ تاہم مذکورہ لٹیرے نے بینک سیف سے کیسے پیسے نکالے ہیں، اس معاملے کی تحقیق کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نقاب زنی کے اس معاملے کی مختلف زاویوں سے تحقیق ہو رہی ہے۔ پولیس نے فی الحال FIR درج کر کے معاملے کی تحقیق شروع کر دی ہے۔ محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر میں بالعموم اور وادی کشمیر میں بالخصوص 16 مارچ تک موسم ناسازگار رہنے کے امکانات ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں وقفے سے تیز بارش جاری رہنے کے امکانات دکھائی دے رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت میں کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے گلمرگ، پہلگام، فروٹ، گریز، سونامرگ اور دوسری پہاڑی علاقوں میں اچھی خاصی برف باری ہوئی ہے اور آنے والے 3 دنوں کے دوران مزید برف باری کے امکانات ہیں۔ اڈیجن کولگام دمہال ہانجی پورہ میں 19 راشٹریہ رائفلز کی ایک گاڑی اس وقت حادثے کی شکار ہو گئی جب وہ نالہ ویشنو کے اوپر تعمیر کیے گئے ڈائیورژن کو پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تاہم موسلا دھار بارش نے ڈائیورژن کو بہا لیا، جس کے نتیجے میں 19 راشٹریہ رائفلز کی گاڑی نالہ ویشنو میں جا گری اور اس میں سوار 6 فورسز جوان شدید طور پر زخمی ہوئے۔ فورسز اہلکار تیرتے ہوئے کنارے پر زخمی حالت میں پہنچ گئے۔ مذکورہ اہلکاروں کو علاج کے لیے قریبی اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ابتدائی مرہم پٹی کے بعد انہیں مزید علاج کے لیے فوجی اسپتال بادامی باغ منتقل کیا گیا۔ تاہم 19 راشٹریہ رائفلز کا ایک جوان کانسٹیبل راستے میں ہی دم توڑ بیٹھا۔ فوجی ہسپتال میں دیگر 5 اہلکار کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے۔ جنوبی کشمیر کے پہاڑی ضلع کولگام میں دمہال ہانجی پورہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ منشیات کا کاروبار کرنے والے شخص سرگرم ہو گئے ہیں اور منشیات دوسری جگہ پر لے جانے کی منصوبے بندی کر رہے ہیں۔ اطلاع ملنے کے بعد پولیس پارٹی نے ناکہ لگایا اور اس دوران ایک نجی اسکوٹی جو ہی وہاں سے گزری، پولیس نے اسے روکنے کا اشارہ کیا۔ ناکہ پارٹی نے گاڑی کی تلاشی کے دوران 50 گرام چرس برآمد کر کے شوکت احمد گنائی ولد عبدالاحد ساکن چمڑ کو اسکوٹی سمیت گرفتار کر لیا۔ مذکورہ شخص کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے ایک FIR درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ کورونا وائرس کی وبائی بیماری کے پیش نظر قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے مسجدوں، خانقاہوں، درگاہوں میں بڑے اجتماعات منعقد ہوئے اور معراج العالم کے حوالے سے سب سے بڑی تقریب درگاہ حضرت بل میں منعقد ہوئی، جہاں وادی کے اطراف و اکناف سے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تعداد میں نماز جمعہ ادا کی۔
خانقاہوں، مساجدوں اور درگاہوں میں اجتماعات کے دوران علماء نے معراج العالم کے فلسفے پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانی سیر کرائی گئی اور پروردگار عالم کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی۔ علماء نے کہا کہ معراج العالم کے موقع پر فخر و معجزات پیغمبر و آخر زمان احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ عطا کیا گیا۔ علماء نے کہا کہ 5 نمازوں کی تلقین ہر ایک مسلمان کے لیے لازمی ہے اور ہمیں اس بات کا عہدہ کرنا چاہیے کہ ہم 5 وقت نماز ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کریں۔ جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے کرائے میں 19% کے اضافے کو منظوری دینے پر عوامی حلقوں نے حیرانگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے نے نہ صرف ٹرانسپورٹ مالکان کو متاثر کیا ہے بلکہ ہر ایک فرد کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے۔ تاہم اگرچہ سرکار نے مسافر بردار اور مال بردار گاڑیوں کے کرائے میں اضافہ کرنے کے فیصلے کو منظوری دی ہے، کیا وادی کشمیر میں عوام کو ٹرانسپورٹ سہولیات دستیاب ہیں؟ کیا مرکزی زیر انتظام علاقے میں ٹرانسپورٹ پالیسی کا قیام عمل میں لانے کی طرف کبھی توجہ مرکوز کی گئی؟ انہوں نے کہا کہ مسافر بردار گاڑیوں کو اوور لوڈنگ کرنے اور مسافروں کا وقت ضائع کرنے کی کھلی چھوٹ ہے، وہیں مال بردار گاڑیوں کو بھی قواعد و ضوابط کی دھجیاں اڑانے کا بھی موقع فراہم کیا جاتا ہے۔ خبر اردو کے اہم موضوعات میں آج اتنا ہی۔ دیجیے اپنے میزبان ساحل اقبال کو اجازت۔ اللہ حافظ۔